السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 85 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی نصارہ کی۔ سابقہ آیت میں بات ہوئی کہ ان کے ایک قول کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور جو نازل کیا گیا ہے قرآن اس کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ تو ہم تو توقع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں قوم صالحین کے ساتھ داخل کرے گا۔ یہ سابقہ آیت میں بات کی گئی۔ اب انہی کی پھر بات کر رہا ہے، انہی کی متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو آج کی یہ جو آیت ہے اس کے اوپر لیکچر ہے ہمارا، سورہ المائدہ آیت نمبر 85۔ الفاظ ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ان کو بدلہ میں دے گا۔ یہ فَأَصَابَ اسی سے یہ ثواب ہے۔ ثواب بدلہ ہوتا ہے، اچھے کام کا بھی ثواب ہوتا ہے اور برے کام کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اچھے کام کا بھی اجر ہوتا ہے اور برے کام کا بھی اجر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اچھے کام کی بھی جزا ہوتی ہے اور برے کام کی بھی جزا ہوتی ہے۔ یہ کامن ورڈ ہیں، یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے۔ ثواب، یہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کپڑا بنتے ہیں نا تو تانا اور بانا ہوتا ہے۔ پہلے وہ اس طرح سے وہ دھاگے کو اس کو بناتے ہیں، بنتے ہیں۔ وہ بن نہیں رہے ہوتے، ایکچولی وہ اس طرح سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کپڑا نہیں بنتا۔ کپڑا کب بنتا ہے؟ جب اس میں دوسرے رخ پہ ورٹیکلی، پہلے ایسے ہاریزنٹلی اس کو چلاتے ہیں تھریڈ کو، پھر اس کو ورٹیکلی ایسے چلاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تانا بانا بننا۔ نہ اکیلے تانے سے کپڑا بنتا ہے، نہ اکیلے بانا سے کپڑا بنتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو تانا ہے وہ ہمارے عمل ہیں اور بانا جو ہے وہ اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ کے قوانین کے مطابق اگر ہمارے عمل نہیں ہوں گے، جیسے تانا اور بانا کی روح سے کپڑا نہیں بنیں گے تو کپڑا نہیں بنے گا، وہ دھاگا ہی رہے گا۔ ایسے ہی اعمال جو ہیں وہ اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہوں گے تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کریں گے۔ تو جیسے تانا اور بانا سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ کپڑا ہمارے سامنے آ جاتا ہے بنا ہوا، عربی میں اس کو ثوب بولتے ہیں۔ تو اسی سے ثواب ہے۔ جب ثوب ہی نہیں بنا تو ثواب کیسے ہوگا؟ ثوب بنے گا تو پھر ثواب ہوگا نا، یعنی کپڑے کا وہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اعمال اللہ کے قانون کے مطابق ہوں گے تو کوئی نتیجہ پیدا کریں گے اور کوئی بدلہ ملے گا، ادروائز کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ مذہبی وہ کتابوں کی روح سے ہیں، کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کر رہے۔ نتیجہ اسی وقت پیدا ہوگا جب کتاب اللہ کے مطابق ہمارے اعمال اور کام ہوں گے، پھر نتیجہ پیدا ہوگا دنیا میں۔ یہ چیز بنیادی سمجھ لیں، یہ تاکہ یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ ثواب ہوتا کیا ہے۔ تو کیا یہ رہا کہ پھر اللہ ان کو بدلہ میں دے گا۔ کیا دے گا؟ کیوں دے گا؟ کس وجہ سے دے گا؟ کہتا ہے بما قالو، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، جو ان کی دل کی آواز تھی، جو انہوں نے کہا۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک قسم کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہوا ہے جنت کا کہ اس میں ایسے باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں ہیں۔ تو یہ تو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، نہر چل رہی ہے اوپر، یعنی درخت لگے ہوئے باغ ہے۔ تو قرآن کریم یہ ایسے پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ باغ کے لیے پانی تو چاہیے نا، وہ تو نہر سے ہی ملے گا۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا، نہریں بنائی جاتی ہیں پانی پہنچانے کے لیے۔ تو قرآن کریم اتنی سطحی سی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں سمجھا رہا۔
یہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ قرآن کریم یہ کیوں کہتا ہے کہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، پانی رکا ہوا نہیں ہے، بہہ رہا ہے، پانی چل رہا ہے، فلو ہے پانی کے اندر. یہ ابھی بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. اور اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ایسے باغات میں وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خالدین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے. اور آگے آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کی یہ جزا ہے. یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو حسن و توازن سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. کام کو حسن و توازن سے اگر نہ کیا جائے تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. محسنین وہ ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک توازن ہوتا ہے. حسن بھی بیسیکلی توازن ہوتا ہے. آپ کسی کو حسین بولتے ہیں تو ایکچولی اس کے جو نین نقش ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر توازن، ان کے اندر جتنا زیادہ توازن ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے یہ حسین ہے. تو کام کے اندر جتنا بھی توازن ہوگا، حسن و توازن ہوگا، اتنا ہی وہ کام خوبصورت ہوگا اور اپنا نتیجہ پیدا کرے گا. ایسے لوگوں کو محسنین بولتا ہے قرآن. اب ترجمہ ہوتا ہے کہ نیکوکار. محسنین نیکوکار. سمجھ نہیں آتی، ہر مذہب کی اپنی نیکی ہے. کتنے ایسے ورد کر لیں، ایسے تسبیحات کر لیں، ایسے ورشپ کر لیں، یہ ریچولز کر لیں تو آپ نیک ہیں. وہ نہیں. حسن و توازن سے کام کرنے والوں کو قرآن محسنین بولتا ہے. اب یہ آیت یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ میٹافر ہے، استعارہ ہے. یعنی ایسی زندگی کہ اگر پانی کسی نہر میں چل رہا اور رک جائے، کسی گڑھے میں پانی کھڑا ہے، وہ چل نہیں رہا، پانی وہیں پہ کھڑا ہے، کافی عرصے بعد اس میں سڑان پیدا ہوگی، وہ پانی زہریلا ہو جائے گا، جو بھی پیے گا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ایک میٹافر ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ دولت کی جو گردش ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے نہروں کے اندر پانی رواں دواں ہوتا ہے. کہیں آپ جائیں نا نہر کے کنارے، آبادی سے دور، شہروں سے دور جہاں پہ نہریں ہیں، تو اس کے نہروں کے دائیں بائیں کنارے کے اوپر آپ دیکھیں، ان کے کناروں کے اوپر جو آبادیاں، بستیاں وہاں پر ہوتی ہیں، ان کے لوگ ان نہروں سے پانی پینے کے لیے بھی پانی لے رہے ہوتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے بھی، اپنے مال مویشی کے لیے بھی، اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی پانی لے رہے ہوتے ہیں. جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی اس نہر سے لے لیتے ہیں. جو اس نہر کے کنارے لوگ آباد ہوتے ہیں، جو بستیاں آباد ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے جتنا ان کو پانی چاہیے وہ لے لیتے ہیں. تو کہتا ہے دولت کی تقسیم یا رزق جو ہے اس کی تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے پانی رواں دواں ہے، نہر کا پانی. جیسے پانی اگر کہیں کسی جگہ پہ رک جاتا ہے، اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے، ایسے ہی اگر دولت، ویلتھ جو ہے اس کی سرکولیشن رک جائے، ایک جگہ چند ہاتھوں میں وہ قید ہو جائے، اس کی سرکولیشن عام لوگوں تک نہ پہنچے، تو ایسا جو نظام ہے، رزق کا جو نظام ہے، اس میں پھر کیا ہو جائے گا، جیسے پانی زہریلا ہو گیا ایسے یہ جو دولت ہے یہ بھی پھر ان لوگوں کے لیے مہلک ہو جائے گی، نقصان دہ ہو جائے گی. معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن ہو جائے گی، انتشار اور فساد پھیل جائے گا. اگر چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ یا دولت جمع ہوگی، باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے محروم کر دیے جائیں،
تو پھر وہ چند لوگوں کے پاس تو ہوگی، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو جب استعمال نہیں کر سکیں گے، کوئی تعمیری کام نہیں کر سکیں گے، تو پھر تخریب ہی تخریب ہوگی، بے روزگاری ہوگی، تخریبی عناصر جو ہیں اس میں ڈیولپ ہوں گے، اور اس میں پھر نہ وہ معاشی نظام ان کا قائم رہ سکے گا، نہ ان کی عزت آبرو قائم رہ سکے گی، نہ امن قائم ہوگا وہاں پر، نہ عدل و انصاف ہوگا، نہ مساوات ہوگی، نہ اخوت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی تباہی کا منظر ہوگا جو کوئی بھی انسان ذی شعور سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کرنے سے اگر چند ہاتھوں میں دولت چلی جائے تو معاشرے میں کیا حالت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہ دولت اور باقی لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے بھی ترس رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کیا اشر ہو گیا ہے۔ تو جنت کا نظام جنتی نظام نہیں ہے۔ جنتی نظام یہ ہے کہ پانی جیسے نہروں کے اندر رواں دواں ہوتا ہے، ویسے ہی دولت کی سرکولیشن، رزق کی تقسیم ایسے ہونی چاہیے کہ سب کو ملتی چلی جائے، سب کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ہو، تو پھر وہ جنتی معاشرہ کہلائے گا۔ نہیں تو پھر ایسے ہی ہے جیسے پانی رک جائے، سڑان پیدا ہو جائے، تو اس سے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو معاشرہ چند ہاتھوں میں جب دولت محدود ہو جائے، اس کی سرکولیشن، رزق چند ہاتھوں میں آ جائے، ذخیرہ اندوزی ہونے لگے، ہولڈنگ، اور وہ اپنی ہولڈنگ کر کے من مرضی کی پرائس کے اوپر مال بیچیں، اس کی کوانٹٹی اور پرائس اس کو کنٹرول کر کے، تو پھر معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پیدا ہو جاتی، پھر اس معاشرے کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ایسے ہی ترجمہ پڑھ کے ثواب کے لیے آگے گزر جاتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ قرآن کریم کتنے بلند تصورات کی طرف انسان کی توجہ دلاتا ہے۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہیں قرآن کو، ہمارے یہ جو قرآن کے جو ویڈیوز ہیں یا جو میں ترجمہ میں لکھ رہا ہوں، تو یہ اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ قرآن کے کانسیپٹ سمجھ آئیں، جو اہم میٹافرز ہیں وہ سمجھائی جائیں، ان کے کانسیپٹ کلیئر کیے جائیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔